حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بر محمد. عزیزان محترم، بزرگان گرامی، علماء کرام، میرے قوم کے نونہالوں، ماہ محرم سن 1439 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. قمری مہینے کے اعتبار سے واقعہ کربلا، جس کو تقریباً 1400 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی کربلا کا وہ آفاقی پیغام گنبد تاریخ میں اسی آہنگ و نوا کے ساتھ گونج رہا ہے. بڑی بڑی سلطنتوں نے، بڑی بڑی حکومتوں نے، بڑی بڑی طاقتوں نے اپنا پورا زور صرف کر دیا ہے کہ وہ پیغام حق دنیا والوں تک نہ پہنچنے پائے، اور اگر پہنچ چکا ہے تو اسے کم رنگ کر دیا جائے. لیکن قسم ہے شہدائے کربلا کے خون کے تقدس کی کہ جب بھی کسی انقلاب کے اندر خلوص پایا جاتا تھا یا پایا جاتا ہے، بڑی بڑی طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. طاغوت کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے، لیکن صدائے حق کے آہنگ میں کہیں سے کمی نہیں واقع ہوئی. آج ہم اور آپ نہیں، بلکہ پوری قوم، یہ بھی نہیں، پوری ملت اسلامیہ نہیں، دائرے کو اور وسیع کر دیں، پوری کائنات اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ اگر انسان کو
آزادی چاہیے، اگر انسان کو حریت سیکھنا ہے، اگر انسان کو اپنی زبان سے پہرا ہٹانا ہے، اگر انسان کو سلیقہ زندگی سیکھنا ہے، تو صرف اور صرف ایک راستہ ہے کہ اس کے ذہن و دماغ اور اس کی سرخ نگاہوں کو میدان کربلا پر متمرکز کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج کی پہلی اس مجلس میں میری یہ مقدماتی اور تمہیدی گفتگو ہوگی، تاکہ اسی کے اوپر، اسی بنیاد اور اسی فاؤنڈیشن کے اوپر اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا جائے، تاکہ ایک پیغام اپنے قوم کے جوانوں، بلکہ یوں کہا جائے پوری ملت اسلامیہ بلا تفریق فرقہ اور ملت اور قوم اور مذہب اور مسلک اور مکتب دنیا والوں تک پہنچایا جائے۔ عنوان گفتگو کربلا جلوہ گاہ کردار اہل بیت۔ انشاءاللہ اسی عنوان کے اوپر آپ سے گفتگو کرنے کا شرف ملا ہے۔ سب سے پہلے آئیے ہاتھوں کو جوڑ کے اپنے مولا اور آقا وارث خون حسین، منتقم خون حسین، فرزند زہرا کی خدمت میں عرض ادب کرتے ہیں، اے میرے مولا، اے میرے آقا، ہمارے اس پرسے کو قبول کیجئے۔ اے میرے مولا، ہماری زبان گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، ہماری فکریں آلودہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دل چاہتا ہے بارگاہ پروردگار میں یہ کہوں، اے میرے مالک، میری زبان گناہ میں ڈوبی ہوئی تو ہے، میری زبان گناہ میں ڈوبی ہوئی تو ہے، لیکن یہ فخر ہے کہ تیری دی ہوئی تو ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ہم کچھ بھی سہی، گناہ گار سہی، لیکن تیرے بندے ہیں۔ کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، اور ہماری سربلندی کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اگر ہم اس انداز سے اپنی گفتگو کریں اور کربلا کا وہ آفاقی پیغام دنیا والوں تک پہنچائیں تو بعید ہے سنگ سے سنگ، سخت سے سخت دل بھی پسیج جائے گا، پیغام حق کو قبول کر لے گا۔ سال گزشتہ میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ایرانی امام باڑے میں۔ عنوان گفتگو آپ کے مد نظر رہے کربلا جلوہ گاہ کردار اہل بیت۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے، اسلام کا سب سے بڑا میسج کیا ہے، اسلام کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے، اہل بیت کا سب سے بڑا میسج کیا ہے۔ صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام کا سب سے بڑا میسج، کربلا والوں کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ تم جب بھی جیو عزت کے ساتھ جیو۔ یہ مقدمہ ہے، اور اس کے بعد اصلی نتیجہ جو ہمیں کربلا والوں نے سکھایا ہے، جو اسلام نے پیغام دیا ہے کہ اے دنیا والو، تم کسی بھی مذہب سے ماننے والے ہو، کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہو، اسلام کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ تم خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو۔ اسلام کا سب سے بڑا میسج،
اسلام کا سب سے بڑا پیغام، اس سے بڑا دوسرا کوئی پیغام نہیں ہے۔ اس میسج کے اندر وہ تمام چیزیں سمٹی ہوئی ہیں جن چیزوں کی انسان کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ آج کی ہماری یہ گفتگو ایک مقدماتی، ایک تمہیدی گفتگو ہے۔ ہمارے بزرگ بہتر جانتے ہیں، بچپنے سے مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، سنتے آئے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اہل فکر ہیں، اہل نظر ہیں، لیکن میں اپنے نوجوانوں اور اپنے بچوں کا زیادہ مخاطب ہوں اور ان کو زیادہ مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فرش عزا جہاں آئیں تو یہاں آنے کے بعد کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں۔ فرش عزا طریقہ زندگی سکھانے نہیں آیا ہے، سلیقہ زندگی بتانے آیا ہے۔ اہل بیت نے جینے کا طریقہ نہیں سکھایا ہے، جینے کا سلیقہ بتایا ہے۔ اب ہمارے بچے سوچیں گے اور پوچھیں گے کہ آخر اس طریقے میں اور سلیقے میں فرق کیا ہے؟ میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، طریقے میں، روش میں اور سلیقے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے اور یہی وہ نکتہ ہے کہ جو ہم کو حیوانوں سے بالاتر کر دیتا ہے۔ جینے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، جینے کا سلیقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ عبادت کرنے کا طریقہ کچھ ہے، سلیقہ کچھ ہے۔ بندگی کا طریقہ الگ ہے، بندگی کا سلیقہ الگ ہے۔ عبودیت کا انداز طریقہ الگ ہے لیکن سلیقہ الگ ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ طریقہ ظاہری اعتبار سے انسان کو متوجہ کرتا ہے لیکن سلیقہ حقیقت حیات کو بیان کرتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو جانا، رکوع میں جھک جانا، سجدے میں چلے جانا، قنوت پڑھ لینا، اذان دے دینا، اقامت کہہ دینا، محراب میں اپنے کو دکھا دینا، یہ طریقہ عبادت ہے، لیکن اپنے قلب کو اس معبود حقیقی سے جوڑ دینا سلیقہ عبادت ہے۔ حیوان بھی جیتا ہے، ہم بھی جیتے ہیں، وہ بھی زندگی بسر کرتا ہے، ہم بھی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ بھی رزق کھاتا ہے، ہم بھی رزق کھاتے ہیں، اسے بھی جسم ہے، ہمارے بھی جسم ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، ہمارے بھی بھوک لگتی ہے، اگر چوٹ لگے اسے بھی درد ہوتا ہے، ہمارے بھی درد ہوتا ہے، زخم لگایا جائے اسے بھی خون بہتا ہے، ہمارے بھی خون بہتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہیں لیکن حیوان کے زندگی گزارنے کا انداز الگ ہے، ہمارے زندگی گزارنے کا انداز الگ ہے۔ اگر ہم نے اسی طریقے سے زندگی بسر کیا جیسے ایک حیوان زندگی بسر کرتا ہے تو ہمارے اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بھی ہڈی کھال ہے، ہمارے بھی ہڈی کھال ہے، اس کے بھی گوشت پوشت ہے، خون ہے، ہمارے بھی ہے، وہ بھی زندہ رہتا ہے، چلتا پھرتا ہے، ہم بھی چلتے پھرتے ہیں، وہ بھی بولتا ہے، ہم بھی بولتے ہیں، وہ رزق فراہم کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے، اور وہ انسان جو حیوانوں سے جدا ہوتا ہے وہ طریقہ زندگی اور سلیقہ زندگی کے ذریعے سے ہے۔ نتیجے پہ غور کیجئے گا، سلیقہ زندگی ہے، طریقہ زندگی ہے۔ ایک حیوان کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے اسے اس بات کی تمیز نہیں ہوتی ہے جب وہ اپنا رزق کھانے کے لیے جاتا ہے۔ میرے نوجوانوں غور سے، جب وہ اپنا رزق اور اپنی غذا کھانے جاتا ہے تو اسے یہ تمیز نہیں ہوتی یہ میرے مالک کا کھیت ہے یا اس کے پڑوسی کا ہے۔ بہت توجہ، یہ میرے مالک کی زمین ہے یا کسی اور کی ہے، یہ اسے کھانا جائز ہے یا کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو جہاں اس کا دل چاہے گا وہاں جائے گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، جہاں اس کا دل چاہے گا وہاں جائے گا، لیکن انسان اس کے لیے کچھ خطوط معین کیے گئے ہیں، کچھ روش رکھی گئی ہے،
کچھ سلیقے رکھے گئے ہیں. اگر انسان بھی اسی انداز سے جہاں چاہے وہاں منہ مارتا رہے، جیسے چاہے اپنی غذا فراہم کرتا رہے، تو انسان میں اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ طریقہ زندگی دونوں کو آتا ہے. وہ بھی جہاں سے چاہے گا کھائے گا، یہ بھی جہاں سے چاہے گا کھائے گا. بس فرق اتنا ہے، طریقہ زندگی یہ بتاتا ہے کہ تمہیں اپنی جان بچانی ہے، تمہیں اپنا پیٹ بھرنا ہے، چاہے جہاں سے ملے. سلیقہ زندگی یہ بتاتا ہے ہر جگہ سے ملنا معیار نہیں ہے، وہاں سے لو جہاں سے تمہیں اجازت ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ. یہ تمہید ہے. میں مختصر ذرا سا گریز کر رہا ہوں اپنے اصلی مطلب کی طرف، تاکہ انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے، ایک نتیجہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے. کردار اہل بیت، سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ تم خود بھی جیو اور دوسروں کو جینے دو. نہ تمہیں اپنی زندگی گنوانے کا حق ہے، نہ کسی سے حق حیات چھیننے کا حق ہے. یہ حیات جس نے دی ہے، جب وہ چاہے گا لے لے گا. جب تک اجازت ہے تم زندہ ہو، جب وہ بلا لے گا تمہیں جانا پڑے گا. انسان تو اتنا مجبور ہے، ذرا اپنی مجبوری کے اوپر غور کرے. ذرا انسان اپنی مجبوری کے اوپر غور کرے کہ ہم تو اتنے مجبور کہ اپنے اختیار سے دنیا میں آ نہیں سکتے تھے، اپنے اختیار سے دنیا سے جا نہیں سکتے. جب اس نے ہمیں پیدا کر دیا ہم دنیا میں آ گئے، جب بلا لے گا ہمیں جانا پڑے گا. یہ حیات، یہ زندگی جو اس کی امانت ہے وہ ہمارے پاس ہے. ہمیں امانت میں خیانت کرنے کا حق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے مذہب میں ایک طرف اگر خودکشی حرام ہے تو کسی کو اذیت پہنچانا بھی حرام ہے. نہ تم اپنی جان دے سکتے ہو اپنے اختیار سے، نہ کسی کی جان لے سکتے ہو. نہ اپنے جسم کو تکلیف پہنچا سکتے ہو، نہ دوسرے کے جسم کو تکلیف پہنچا سکتے ہو. یہ انسان اسلام کا پیغام ہے. لہذا اب سلیقہ بندگی کے اوپر اگر ہم آئیں، سلیقہ زندگی کے اوپر آئیں جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے، تو وہ کیا ہے؟ یہ انسان، اب یہاں سے میں گریز کرنا چاہتا ہوں کہ انسان اتنا مجبور ہے، لیکن ذرا پروردگار عالم کے اس حکمت پر تو غور کریں. بہت لطف آئے گا آپ کو کہ اس نے ہمیں ایک صلوات پڑھیں پر محمد. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو طرز زندگی، سلیقہ زندگی، سلیقہ بندگی، پروردگار عالم کے احسانات کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس نے ہمیں کیا چیز دیا ہے اور اس کے مقابلے میں ہم سے اس نے کیا مانگا ہے. انسان کو جب اس نے پیدا کیا
تو اتنا مجبور کہ اپنے اختیار سے دنیا میں آ نہیں سکتا تھا، اپنے اختیار سے دنیا سے جا نہیں سکتا۔ ذرا پروردگار عالم کے احسانات کا جائزہ لیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم پروردگار عالم کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز گن نہیں سکتے۔ ذرا اس کی حکمت پر غور تو کریں کہ ہمارے قدم دنیا میں آئے، ہم اتنے مجبور تھے، اتنے نحیف و ناتواں اور کمزور اور لاغر تھے کہ ہم اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ ہماری خلقت ہوئی کتنے پردوں کے اندر۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی وہ معرکۃ العارہ دعا، جسے ہم دعائے عرفہ کہتے ہیں، دعائے عرفہ ایسے ایسے مطالب اور ایسے ایسے معارف پائے جاتے ہیں کہ ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے پالنے والے، اے میرے رب، تو نے ہمیں پیدا کیا، کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اے میرے الہی، تو نے میری خلقت کی ہے 3 پردوں کے اندر، کہ تو نے ہماری تصویر کشی کی ہے ایسے مقام پر کہ جہاں پر کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا، اور تو نے ہمیں پیکر انسانی میں ڈھالا، اور پیکر انسانی میں ڈھالنے کے بعد تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ اب ذرا غور کریں اس بات کے اوپر کہ پروردگار نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو آپ ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ اس نے ہمیں خلق کیا، ہمارے دادا ابو البشر جناب آدم کو اس نے خلق کیا ہے، اور خلق کرنے کے بعد اس دنیا میں بھیج دیا ہے، اور اس کے بعد نسل چلی ہے اور ہماری خلقت ہوئی ہے اور ہماری نسلیں چلتی چلی جا رہی ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ بشریت اور یہ کاروان بشریت آگے بڑھتا رہے گا، اور ہر کاروان بشریت کے لیے ہر زمانے میں، ہر دہر میں، ہر عصر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہادی اور کوئی نہ کوئی رہنما رہا ہے، تاکہ انسان کو ہدایت کرتا رہے، اس کو راستہ بتاتا رہے، اس کو سلیقہ بندگی سکھاتا رہے، اس کو طرز زندگی بتاتا رہے، اور یہ انسان گمراہ نہ ہونے پائے اور اس بھیڑ میں بھٹکنے نہ پائے اور اپنے اس محور اصلی سے گمراہ نہ ہونے پائے۔ لہذا جب اس نے اتنی حکمت سے ہمیں پیدا کیا ہے تو اگر ہم اس کے احسانات کا جائزہ لیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے ہمیں کس انداز سے پیدا کیا ہے کہ ہم قربان جائیں اس کی اس حکمت کے تحت کہ اے میرے پالنے والے، ارے تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ ذرا انسان غور پکڑے اپنی مجبوری کے اوپر کہ پروردگار نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہمارے قدم زمین پر بعد میں آئے ہیں، لیکن ہمارے ماں کے سینے میں ابلتا ہوا چشمہ پہلے پیدا کر دیا ہے، تاکہ انسان کہیں سے جانے کے بعد اس بات کی شکایت نہ کر سکے کہ اے میرا رب، تو نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا لیکن ہمارے پاس رزق نہیں تھا۔ اس نے ہمارے ماں کے سینے میں زلال چشمہ پہلے پیدا کر دیا ہے، اور اس کے بعد اس نے یہ پوری کائنات سجائی، سنواری، آراستہ کیا، سجایا، آسمان بنایا، زمین بنائی، ہمارے قدم ٹکانے کے لیے جگہ اس نے بیس بنایا ہے، ہمارے روشنی کے لیے اس نے آفتاب و مہتاب چمکائے ہیں، ہمارے لیے اس نے باغات میں پھول کھلائے ہیں، اس نے زمین کو چولستہ بنا دیا ہے، اس کے اندر پہاڑوں کی کیلیں ٹھوک دی ہیں، زمین کے سینے میں اور پہاڑ کے سینے میں خزانے بھر دیے ہیں، تاکہ انسان اس پوری زندگی بہترین اور آرام سے اپنی زندگی کو بسر کرتا رہے۔ اور اس نے ہم سے کچھ بھی نہیں مانگا، ہم نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بغیر کہے ہوئے، بغیر مانگے ہوئے اس نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے، اور سب کچھ دینے کے بعد ہم سے ایک چیز مانگ رہا ہے، اور کوئی بہت بڑی بات نہیں مانگ رہا ہے، اور اس نے آواز دی، اے میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، زمین کو سجایا ہے، اس کائنات کو آراستہ کیا ہے، اس کو سنوارا ہے، اس کے اندر گلستان بنائے ہیں، گلستان میں پھول کھلایا ہے، زمین کے سینے کو چاک کیا ہے، اس کے اندر دانے اگائے ہیں، تیرا پیٹ بھرنے کا انتظام کر دیا ہے، میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، میں نے تجھے پیدا کر دیا ہے، نہریں جاری کر دی ہیں، نسیم بہاری چلا دی ہے، ہوا فضا و خلا بیان بنا دیا ہے، سمندر کی گہرائیوں تک تیرے قدم کو پہنچا دیا ہے، خلاؤں اور فضاؤں کی بلندیوں تک انسان پہنچ چکا ہے، اور ہم سے کچھ نہ مانگا لیکن ایک چیز مانگ رہا ہے، اور وہ اتنی مختصر سی چیز ہے کہ جس کا ہم حساب ہی نہیں کرتے۔ آواز دیتا ہے، اے میرے
بندے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، صرف ایک چیز مانگ رہا ہوں، اے میرے بندے اتنا یاد رکھ کہ یہ میری سجی سجائی کائنات تیری ہے، تیری پیشانی میری ہے۔ فضاؤں پر تیرا اختیار، خلاؤں پر تیرا اختیار، ہوائیں تیری ہیں، آب زمزم تیرا ہے، نہریں تیری ہیں، جنت تیری ہے، یہ ساری فضا تیری ہے، یہ پوری کائنات تیری ہے۔ اے میرے بندے یہ میری سجی سجائی کائنات تیری ہے، تیری پیشانی میری ہے، تیری پیشانی کے اوپر صرف میرا حق ہے۔ اور اتنا یاد رکھ کہ یہ جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں مانگ بھی رہا ہوں تو تیری خاطر مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ تو یہ مت سمجھنا کہ یہ مختصر سی پیشانی ہے، نہیں، اس تیری مختصر سی پیشانی کے اندر تیری عظمت پوشیدہ ہے، تیرا وقار پوشیدہ ہے، تیرا جاہ و جلال پوشیدہ ہے، تیری حشمت پوشیدہ ہے، تیری عزت پوشیدہ ہے۔ اتنا یاد رکھ اے میرے بندے میری کائنات تیری ہے، تیری پیشانی میری ہے۔ اتنا یاد رکھ کہ اگر یہ تیرا سر یہاں جھک گیا تو کہیں نہ جھکنے دوں گا، یہاں نہ جھکا تو ہر در پہ جھکتا رہے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تیرا سر یہاں جھک گیا تو کہیں نہ جھکے گا، یہاں نہ جھکا تو ہر در پہ جھکتا رہے گا۔ اور اتنا یاد رکھ کہ اگر یہاں جھک گیا تو کسی سے نہ جھکے گا، یہاں تک کہ اگر تیرا سر قلم بھی ہو جائے گا تو وہ بلندی عطا کروں گا، یا تو کوفے کے دارالعمارہ کی اونچائی تک جائے گا یا نو کے نیزہ کی معراج پہ چڑھ کے بولے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اسے کہتے ہیں سلیقہ بندگی، عزت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، وقار کے لیے، حشمت کے لیے۔ کیوں؟ قرآن کا جائزہ لیں، کہاں کہاں پر پروردگار نے اپنی تعریف کی ہے۔ ہمارے نوجوان آج تو ماشاءاللہ سے ایسا دور ہے کہ علم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، فری میں علم بڑھ رہا ہے، انسان جس موضوع جس ٹاپک کے اوپر چاہے اس کو مطالب مل جائیں گے، لہذا انسان کی دسترسی ہے، بچے اس وقت پوری دنیا سے جڑے ہوئے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، لہذا قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ اگر وقت نہیں ملتا ہے کہ بہت زیادہ روزانہ کئی پارے یا ایک پارے کی تلاوت کریں تو کم سے کم تفکر اور فکر کرنے کا تو وقت ہے ہی انسان کے پاس، لہذا سوچے اس چیز کو، غور کرے کہ پروردگار نے کہاں کہاں اپنا قصیدہ پڑھا ہے اور اپنی تعریف کی ہے، اور سب سے بڑی جو تعریف کی ہے وہ اپنی، وہ کہاں ہے؟ پورے قرآن کا جائزہ لے لیں، تبارک اللہ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ، اس نے کئی مقام پر کہا ہے کہ ساری تعریفیں خدا کی ہیں، ساری حمد خدا کی ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، بلند و بالا ہے وہ ذات، لا شریک ہے وہ ذات، بے مثال ہے وہ ذات، بے نظیر ہے وہ ذات، تنہا ہے وہ ذات، بے نیاز ہے وہ ذات، صمد ہے، قیوم ہے، حی ہے، لا یزال ہے، وہ سب کچھ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ لیکن صرف ایک موقع ایسا آتا ہے جہاں پر اس نے اپنی تعریف اس انداز سے کی ہے کہ جہاں دوسری مقام پر نہیں کیا، اور وہ تنہا وہ مقام ہے کہ جہاں پر اس نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تب فخر سے کہا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ دیکھو میں کیسا ہوں کہ ایسا پیدا کر دیا ہے، میں کیسا ہوں کہ ایسا پیدا کر دیا ہے۔ یہ ہے انسان، اسی بنا پر کہا ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی عظمت کو پہچانے، اپنے وقار کو پہچانے، تب سمجھ میں آتا ہے آل محمد کی ذات۔ ہم ان کا قصیدہ پڑھتے ہیں، ان کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا مکتب ہے کہ جو مکمل ایک سلیبس ہے تربیت کا، جہاں سے کوئی کمی نہیں ہے، پورا ایک نصاب ہے، اس سلیبس میں کوئی کمی نہیں ہے۔
ایک نظام تربیت ہے، کردار سازی کا مکتب ہے، پوری دنیا مل جائے اور اس مذہب کے اندر ایک کمی دکھا دے کہ جہاں کہیں سے اس کے اندر جھول ہو، جانے قربان ہو جائے۔ لمحہ فکریہ ہے، ہم پوری کائنات کو اسی لیے اس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام خاص طور سے اپنے بچوں اور نوجوانوں تک۔ اسلام کا روش مناظرہ کیا ہے، روش احتجاج کیا ہے؟ بلکہ یوں کہا جائے کہ کورٹ کچہری میں ہم اور آپ ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ جب کوئی مقدمہ دائر ہوتا ہے تو جو ڈیفنس میں جو وکیل آتے ہیں یا جرم کو ثابت کرنے کے لیے جو آتے ہیں، ان کا روش کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے ویک پوائنٹ اور نقطۂ ضعف کو پکڑا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کو زیر کر دیا جائے، کیونکہ جب سامنے والے کی کمزوری اپنے ہاتھ میں آ جائے گی تو ہمارا مقدمہ مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن اسلام کے اعتبار سے یہ چیز نہیں ہے۔ آپ کو اگر اپنی حقانیت ثابت کرنا ہے تو اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ تم دوسروں کے اندر برائی نکالنے سے بہتر یہ ہے تم اپنی حقانیت کو ثابت کرو تو دوسروں کی برائی خود بخود کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اس لیے کہ ایک موقع پر دو حق نہیں ہو سکتے، حق ایک ہی ہوں گے۔ ہم دوسروں کو ذلیل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی عزت، اپنے وقار اور اپنے حق کو بیان کر دیں۔ جب ہمارا حق بیان ہو جائے گا تو لوگوں کو اپنی کمزوری خود بخود کھل کے سامنے آ جائے گی اور احساس ہو جائے گا۔ یہ ہے کردار سازی۔ کربلا جلوہ گاہ کردار اہل بیت ہے۔ میدان کربلا اگر ہم اس پوائنٹ کے اوپر جائیں، میں اس لیے ٹھہر جاتا ہوں کہ میرے بچے اس بات کو سوچیں کہ پورا اسلام، پورا دین، پورا مذہب، پوری انسانیت، پوری عزت، وقار، پورا پیغام صرف دو لفظ کے اندر سمٹا ہوا ہے، صرف دو لفظ۔ امام جب مدینے سے نکل رہے تھے تو نکلتے وقت جو وصیت آپ نے کی ہے اپنے بھائی محمد حنفیہ لکھ کر کے دیا ہے، لمبی چوڑی وصیت ہے لیکن اس کا اصل نصب العین کیا ہے؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی واصیر بصیرت جدی وابی وان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ کہ میں نہ خون بہانے جا رہا ہوں، نہ فتنہ پھیلانے، نہ کسی سے لڑائی کرنے، نہ جھگڑا کرنے، نہ کسی کا حق مارنے، نہ کسی کی زمین پر قبضہ کرنے، نہ حکومت چھیننے، نہ ستانے، نہ ظلم کرنے، کچھ نہیں۔ میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں جا رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کے دین کو زندہ کر سکوں، اپنے باپ اور نانا کی سیرت دنیا تک پہنچا سکوں، لوگوں کو برائیوں سے روکوں اور اچھائیوں کا حکم دوں۔ یہ ہے کربلا کا پیغام۔ اس دو لفظ کے اندر کہ برائیوں سے روکنا اور حق کی تشویق دلانا، یہ ہے پورا دین، یہ ہے پورا مذہب، یہ ہے پورا مسلک اور پورا مکتب۔ اگر ہم اہل بیت کے کردار کا جائزہ لیں، اب یہاں سے میں تھوڑا اور گریز کر دوں کہ آل محمد کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے۔ 8ویں امام شامل الائمہ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مدینے میں تھے سن 200 ہجری سے پہلے، تو اس وقت آپ کے خاص چاہنے والے جن کا نام ہے جناب عبدالعزیز، عبدالعزیز روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد سے گزرا، پیغمبر اسلام کی مسجد سے، اور اس کے بعد امام کی خدمت میں پہنچا۔ تو جس وقت مسجد سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ گھیرا بنائے ہوئے، دائرہ بنائے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں کئی مقام پر، اور سب لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں، اور وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے۔
امام کون چنے گا؟ آیا سلیکشن ہوگا یا الیکشن ہوگا؟ خدا کی طرف سے ہے، نبی کی طرف سے ہے، لوگوں کی طرف سے ہے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ آیا معصوم ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ان کا رتبہ کیا ہے؟ ان کا، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ عبدالعزیز نے کہا میں نے چپکے سے سنا، اور سننے کے بعد امام کی خدمت میں آیا، اور ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن ہمت کر کے بہرحال شاگرد تھے، اور شاگرد اپنے استاد سے ہر چیز پوچھتا ہے، لہذا میں نے اپنے مولا سے یہ سوال کر لیا۔ میں نے کہا کہ فرزند رسول، گستاخی معاف، جعلت فداک، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ ابھی میں مسجد سے آ رہا تھا اور میں نے یہ چیز سنی ہے اور یہ چیز دیکھا ہے کہ لوگ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھ پایا، میں آپ کے خدمت میں تشنع علم بن کے آیا ہوں کہ اے میرے مولا آپ بتا دیجئے کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے۔ امام نے کیا جواب دیا؟ ایسے موقع پر آپ خود سوچیں کہ امام کو کیا بولنا چاہیے تھا۔ امام آیے تطہیر کی تلاوت کرتے، امام آیے مباہلہ کو پڑھتے، امام آیے ولایت کو پڑھتے، امام آیے بلغ جو غدیر میں آئی اس کو پڑھتے، اور امام بیان کرتے کہ میں نواز رسول ہوں، میں فرزند رسول ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا لاڈلا ہوں، میں موسیٰ کاظم کا نور نظر ہوں، میں امام وقت ہوں، میں معصوم ہوں، میں نمائندہ پروردگار ہوں، میں خلیفہ رسول ہوں، میں فلاں ہوں۔ نہیں، کیوں؟ اس لیے بہت توجہ چاہتا ہوں، قدر کیجئے گا، اگر امام یہ ساری چیزیں الگ الگ بیان کرتے رہتے تو بھی شاید اس تفصیل کی طریقے سے کہ جو مولا علی نے مسجد میں بیٹھ کے پوری رات بیان کی تھی، مگر رات تمام ہو گئی تھی، بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہو پائی تھی، اسی طریقے سے شاید عبدالعزیز کی پوری زندگی ختم ہو جاتی، مولا کی فضیلت تمام نہ ہوتی، پوری زندگی ختم ہو جاتی، مولا کی فضیلت ختم نہ ہوتی۔ لہذا مولا نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا کہ سوال کچھ ہے، جواب کچھ ہے، کہ اب دنیا قیامت تک سوچتی رہے اس جواب کو کہ مولا نے کہا کیا ہے جواب میں۔ جیسے ہی عبدالعزیز نے کہا اے میرے مولا آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی بلندی کیا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، بس ایک مرتبہ مولا نے جواب دیا۔ اب یہاں پر ٹھہر کے بریکٹ کے اندر ایک بات کہہ دوں کہ جب کوئی انسان بہت بڑا انجینئر ہوتا ہے اور اسے کوئی دوسرا شخص کہے کہ میری یہ زمین ہے، یہاں مجھے عمارت بنوانا ہے، تو وہ انجینئر، وہ مہندس کہ جس نے علم ہندسہ کے ذریعے سے بہت کچھ سیکھا ہے، اس کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ زمین کی پیمائش کرتا ہے، اس کو ناپتا ہے، اور اس کے بعد اسٹڈی کرتا ہے اس زمین کے بارے میں کہ آیا اس زمین کے اندر کہیں کھوکھلا پن تو نہیں ہے، کہیں نیچے بالو تو نہیں ہے، کہیں زمین کمزور تو نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہے کہ اگر بغیر اسٹڈی کیے ہوئے اگر اس زمین کے اوپر عمارت بنا دی جائے، اور ممکن ہے کہ زمین کے اندر صرف اتنی صلاحیت ہو کہ جو ایک مالے کی بلڈنگ کو برداشت کرے اور وہاں 10 منزلہ بنا دیا جائے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میری عمارت منہدم ہو جائے گی، گر جائے گی۔ لہذا جیسے ہی عبدالعزیز نے سوال کیا ہے، امام نے سب سے پہلے عبدالعزیز اور اپنے چاہنے والوں کے ذہن کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد فرمایا یا عبدالعزیز لا تحمل علی البناء فوق ما یطیق فیہدم۔ اے عبدالعزیز اتنا یاد رکھنا، کسی بھی فاؤنڈیشن کے اوپر، کسی نیل اور بنیاد کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ وزن مت ڈالنا، ورنہ عمارت گر جائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ایسا جملہ کہہ دیا ہے کہ اب قیامت تک دنیا سمجھتی رہے۔ کیا مطلب ہے کہنے کا؟ کہا اے عبدالعزیز ہم کو اگر سمجھنا ہے صرف اتنا ہی سمجھنے کی کوشش کرنا جتنا تمہارے ذہن کے اندر طاقت ہے، کیونکہ اگر اس سے آگے بڑھو گے تو تمہارے فکر و خیال کی عمارت منہدم ہو جائے گی۔ اور تم اس کے بعد کیا کہا؟ کہا اے عبدالعزیز تم سورج کو دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں میرے مولا میں روز دیکھتا ہوں۔ کہا اس کا کام کیا ہے؟ کہا یہ صبح میں نکلتا ہے، عالم کو روشن کرتا ہے، نہال کو اگاتا ہے، میووں کو پھل، درختوں کو پھل دیتا ہے، کھیت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے چیزیں بیان کر دیں۔ کہا اور کیا ہے اس کا مرتبہ؟
کہا اے میرے مولا اس پورے سولر سسٹم کے اندر، پورے نظام شمسی کے اندر یہ محوریت رکھتا ہے کہ اگر اسے درمیان سے ہٹا دیا جائے تو پورا نظام لیل و نہار درہم و برہم ہو جائے گا، زیست حیات زیست اور یہ پوری حیات بشر اور یہ کائنات کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ بس امام نے فرمایا اے عبدالعزیز اگر تم نے اتنا سمجھ لیا ہے تو بس اتنا یاد رکھنا کہ اگر ہمارے مرتبے کو سمجھنا چاہتے ہو بس اسی صورت کے مانند سمجھ لو کہ اگر اس پورے عالم بشریت میں اور اس پوری کائنات میں اگر ہماری ذات کو ہٹا دیا جائے شیرازہ حیات انسان بکھر جائے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل ایسے افراد۔ اب میں آیت کی تلاوت کروں آپ کے سامنے جسے میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے ان لوگوں کو امام بنایا ہے، اس کے بعد کیا کیا؟ یہدون بامرنا، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کریں گے۔ دوسری قید، سب سے پہلے تو یہ وجعلنا، ہم نے بنایا ہے۔ دوسری بات ہدایت بھی ہمارے حکم سے ہونا ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہونا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، جتنی بھی نیکیاں تم سوچ سکتے ہو وہ ساری نیکیاں، سارے خیرات ہم نے ان کی جھولی میں ڈال دیا ہے، ہم نے وحی کر دی ہے ان کی طرف۔ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات، ہم نے انہیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، زکات دینے کا حکم دیا ہے۔ کب یہ سب کب کیا ہے؟ آخری میں نتیجہ بیان کیا ہے، کانوا لنا عابدین، یہ ہم نے یوں ہی نہیں دے دیا ہے، ہم نے یوں ہی انہیں یہ ساری نعمتوں سے نواز نہیں دیا، ہم نے یوں ہی انہیں عصمت پر فائز نہیں کر دیا ہے، بلکہ اس وقت کیا ہے جب وہ ہمارے عبادت گزار بندے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منصب امامت صرف عابدین کو نصیب ہے، کسی دوسرے کو نہیں۔ کانوا لنا عابدین۔ دوسرا مقام پر کیا کہا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہی لوگوں میں سے کچھ کو امام بنایا۔ کب؟ لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ امامت کی شان یہ ہے، شرط یہ ہے کہ یہ دو چیزیں پائی جائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ مقام صبر کے اوپر فائز ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہماری آیات پر بھروسہ اور پورا پورا یقین رکھتے ہوں۔ اگر ان دونوں آیتوں کو ہم جمع کریں تو بڑا حسین نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ عہدہ امامت اور منصب الہی صرف اس انسان کو زیب دیتا ہے کہ سب سے پہلے وہ نمائندہ پروردگار خود خدا کی طرف سے ہو، مقام صبر کے اوپر فائز ہو۔ یہ مقام صبر کیا ہے؟ دنیا کی مصیبتوں کے اوپر خاموش ہو جانا۔ بہت توجہ ہے میرے بچوں، میرے جوانوں، دنیا کی مصیبتوں کے اوپر خاموش ہو جانا، کیا یہ صبر ہے؟ صبر اور مجبوری میں فرق کیا ہے؟ سوچیں، ہمارا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں بھائی صبر کیجئے۔ اب خود ہی سوچیں، اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ کیا ہم اپنے عزیز کو بلا لائیں گے دوبارہ بارگاہ پروردگار سے؟ نہیں۔ یہ ہمارا جو صبر ہے، ہمارے اوپر ایک مصیبت نازل ہو گئی، ہمارا گھر سیلاب میں بہہ گیا، مصیبت زدہ ہیں ہم، اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ 4 دن آنسو بہانے کے بعد چپ ہو جائیں گے۔ ہمارا یہ صبر نہیں ہے، ہم نے اپنی مجبوری کا نام صبر رکھ لیا ہے۔ بہت توجہ، ہم نے
اپنے دل کو بہلانے کے لیے اپنی مجبوری کا نام صبر رکھ لیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ زمانہ گزرتا ہے، انسان کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں۔ صبر اس کا نام نہیں ہے، صبر تو اسے کہتے ہیں جہاں انسان پورا اختیار رکھتا ہو اور اس اختیار رکھنے کے بعد بھی جب مصیبت پڑے تو بارگاہ پروردگار میں سر کو جھکا دے اور کہے اے میرے پالنے والے تو مصیبت دے تب بھی تیرا شکر ہے، نعمت ملے تب بھی شکر ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ انسان کے اندر وہ ہنر ہونا چاہیے مصیبت کے اوپر رونا، تڑپنا، بلکنا، بلبلانا، جزا و فضا کرنا، گریہ کرنا، تڑپ جانا، اسے صبر نہیں کہتے ہیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ یہ ہنر کس نے ہمیں سکھایا ہے؟ دنیا والوں کو پیغام دیا ہے مصیبت کے اوپر رو کے، گڑ گڑا کے، بلک کے چپ ہو جانا یہ وطیرہ نہیں ہے۔ ارے ہنر تو یہ ہے کہ مصیبت کو نعمت میں بدل دے، اسے کہتے ہیں سلیقہ زندگی، اسے کہتے ہیں سلیقہ زندگی۔ اب سمجھ میں آئے گا آپ کے ثانیہ زہرا کا وہ جملہ؟ ذرا انصاف سے بتائیں، کیا بھائی کو زیر خنجر دیکھ لینا یہ اچھی بات ہے؟ یہ حسن ہے؟ یہ خوبصورتی ہے؟ بے مقنع و چادر بلوائے عام میں جانا کیا یہ اچھی چیز ہے؟ کیا یہ نعمت ہے؟ گود کے پالوں کی میتیں نگاہوں کے سامنے ہوں، کیا یہ حسن ہے؟ کڑیل جان دنیا سے چلا جائے، کیا یہ حسن ہے؟ 3 دن کی بھوک و پیاس برداشت کر لے، کیا یہ حسن و جمال ہے؟ قربان جائیں اس لسان اقدس کے اوپر کہ جب اس نے اس سے یہ سوال ہوا تھا کوفے میں، اور یہ سوال کیا تھا ظالم نے، کیف رأیت صنع اللہ بأخیک یا زینب، اے زینب تم نے کیا دیکھا؟ یا یوں کہے کہ اس کا ترجمہ اردو میں کہ خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ نعوذ باللہ یہ کیا کیا، تم نے کیسا پایا، کیسا دیکھا؟ ایسے موقع پر ثانیہ زہرا نے کیا جملہ کہا تھا؟ کہا تھا ما رأیت الا جمیلہ، آج تک میں نے سوائے حسن و جمال کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ ہے کردار زینبی، یہ ہے کردار حسینی۔ بس عزادارو، یہ میری تمہیدی گفتگو تھی، کل سے انشاءاللہ اپنے اصلی گفتگو۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ عزادارو کتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا، کتنی آسانی سے کہہ دیا، آج محرم کی پہلی تاریخ، ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ میں نے صبح کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا اے بی بی، ہمارے ماں باپ اولاد، ہمارے مال و اسباب، ہم آپ پر قربان ہو جائیں۔ اے بی بی، آپ کی کوکھ بھی اجڑ گئی، آپ کی گود بھی اجڑ گئی، آپ کا سہاگ بھی اجڑ گیا۔ اے بی بی، ہم کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کریں؟ ہمارا مکان تو اس لائق بھی نہیں تھا، لیکن ہم نے آپ کے لال کی فرش عزا بچھائی اور آپ آ گئے۔ کتنا بڑا احسان کیا ہے ہمارے اوپر کہ ادھر ہم نے حسین کا نام لیا، ادھر ایک دکھیاری ماں اپنی پسلی اور تھامے آ گئی۔ اے میرے لال کا ماتم کرنے والوں، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ عزادارو، دستور کے مطابق وقت میں گنجائش نہیں ہے، آئندہ انشاءاللہ میں تاریخ کے آئینے میں واقع کربلا کے منظر اور پس منظر کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس وہ نمائندہ آیا ہے 27 رجب کو، اور ایک مرتبہ آنے کے بعد ولید کا وہ پیغام پہنچایا ہے
کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے. ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے کہ بہن تک کے جب کانوں تک یہ خبر پہنچی، ادھر حسین دروازے پر گئے ہیں، ادھر بہن صحن خانہ میں آ گئی ہے. حسین اس نمائندے سے بات کر رہے ہیں، بہن صحن میں ٹہل رہی ہے. جیسے ہی گفتگو ختم ہوئی ہے اور مولا اندر آئے ہیں، بہن دوڑ کے لپٹ گئی. اے بھیا، اس رات کے اندھیرے میں کون آیا تھا؟ مولا نے سر پہ جھکایا. بہن نمائندہ آیا تھا حکومت کا، اس نے دربار میں بلایا. بہن تڑپ گئی. آخر ماجرا کیا ہے؟ رات کے اندھیرے میں آپ کو بلایا ہے. بھیا کیا ارادہ ہے؟ کہا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ میں جاؤں گا دربار تک. بہن نے روک دیا. اے بھیا نہیں، آپ نہیں جائیں گے تنہا. حسین چلنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عجیب منظر نقل کیا تاریخ نے. کہ جیسے ہی حسین نے قدم آگے بڑھانا چاہا، بہن نے بازو پکڑ لیا اور ایک باواز بلند کہا، اے بنی ہاشم کے جوانوں کہاں ہو؟ جلدی آؤ. عباس کہاں ہو؟ اکبر کہاں ہو؟ اے اول محمد، اے قاسم کہاں ہو؟ ارے جیسے ہی زینب کی آواز، شہزادی کی آواز، جوانان بنی ہاشم ایک مرتبہ سامنے آ گئے. شہزادی کیا حکم ہے؟ سوچیں آپ کہ شہزادی زینب اس لب و لہجے میں کسی کو پکار دے، قیامت آ جائے. ایک مرتبہ جیسے ہی سارے لوگ آئے، کہا اے میرے چاہنے والوں، اے میرے گود کے پالو، اے بھائیو، تم سب کے سب اسلحے اٹھاؤ. اسلحہ کا نام سنا، جوانوں کے تیوریوں پر بل آ گئے. ماجرا کیا ہے؟ ایک مرتبہ سب نے اپنی تلواریں اٹھائی. کہا میرا بھائی جا رہا ہے، تم سب کے سب ساتھ میں جاؤ. امام نے سب کو ساتھ لیا. تاریخ کہتی ہے 30 جوان تھے ساتھ میں. اور جس وقت گھر سے نکلے ہیں تو امام چل رہے ہیں درمیان میں، چاروں طرف جوانان بنی ہاشم ہیں. اور چلتے ہوئے جب دربار کے قریب پہنچے ہیں تو امام نے کہا، اے میرے جوانوں، اے بھیا عباس، یہیں ٹھہر جاؤ. میں اندر جا رہا ہوں تنہا، میں جا رہا ہوں، دیکھوں ماجرا کیا ہے. ہاں، جب تک میں واپس نہیں آتا تم سب کے سب یہیں بیٹھے رہو، یہیں کھڑے رہو. ہاں، لیکن اگر میری آواز اونچی ہو جائے تو میری آواز کے بلند ہونے کو میری اجازت سمجھنا اور تم سب کے سب دربار میں آ جانا. جوان دربار کے باہر منتظر ہیں، فرزند رسول اندر ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. جیسے ہی اندر پہنچے احترام کیا. یزید کا خط پڑھ کے سنایا. قاصد کو حکم دیا، اس نے خط پڑھا. کیا لکھا تھا کہ حاکم شام کی وفات ہو گئی ہے. امام نے آواز دی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد پھر وہ دوسرا پیغام سنایا کہ یزید نے آپ سے بیعت لینے کا حکم دیا ہے اور ہم مجبور ہیں، ہم مامور ہیں، لہذا آپ ہمارے ہاتھ پر یزید کی بیعت کیجیے. حسین ابن علی نے کیا جواب دیا؟ شاید بعض بچوں، میں نے صبح میں بھی بات کہی تھی، شاید بچوں کے ذہن میں یہ ہو کہ امام نے اسی وقت انکار کر دیا، نہیں میں بیعت نہیں کروں گا اور یزید ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے. نہیں، امام نے ایک ایسا پوائنٹ، ایسا نقطہ بیان کیا ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو. اپنی فضیلت کو بیان کیا ہے. کہا ٹھیک ہے، لیکن چونکہ آدھی رات گزر چکی ہے، رات کا اندھیرا ہے اور یہ اتنا بڑا معاملہ بیعت کا، یہ رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں طے نہیں ہوتا ہے. کل مسجد میں دن کے اجالے میں سب کو بلانا، اصحاب نبی ہوں گے، سینکڑوں لوگ ہوں گے، سارے عمائد سلطنت ہوں گے، سارے اراکین مملکت ہوں گے، سارے بزرگان اور مومنین ہوں گے. وہاں اس مسئلے کو چھیڑا جائے، پھر میں دیکھوں گا کہ اینا احق بالخلافہ، کہ کون سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے. یہ ہے امام کا جملہ. اور اس کے بعد کہا، وہاں سے مڑے نکلنا چاہتے ہیں. جیسے ہی اٹھ کے چلنا چاہا، بس ایک مرتبہ آواز آئی. مروان ابن حکم موجود تھا. اس نے کہا، اے ولید، ابھی رات کا اندھیرا ہے، حسین کی موجودگی کو غنیمت جانے، یہیں پر یا تو ان کے سے بیعت لے لے یا ان کا سر قلم کر دے، ورنہ اگر یہ نکل جائیں گے تو تیرے ہاتھ نہ آئیں گے. جیسے ہی یہ آواز گونجی ہے، وہ ایک مرتبہ مولا پلٹ پڑے
اور پلٹنا تھا کہ عجیب و غریب جملہ کہا اتحدثنی بالقتل یا ابن الزرقاء، اے بدکار عورت کے بچے تو مجھے موت سے اور قتل سے ڈراتا ہے۔ حسین کی اس آواز کا گونجنا تھا کہ ایک مرتبہ قمر بنی ہاشم اور جوانان بنی ہاشم شمشیروں کو حمائل کیے ہوئے ترانہ دربار میں داخل ہوئے اور چاہتے تھے کہ ولید اور مروان کا خاتمہ کر دے، کہ حسین نے روک دیا، قیامت آ جاتی۔ عباس الفاظ اس طریقے سے ملتے ہیں کہ مولا نے کہا اے بھیا اپنے تلوار کو روک لو، یہ کربلا نہیں ہے۔ حسین دربار سے نکلے، جوان ساتھ میں ہیں، سر کو جھکائے ہیں، جیسے ہی دروازے پر پہنچے ہیں بہن بےتابی میں ٹہل رہی ہے، دیکھتے ہی بہن سے لپٹ گئی، اے بھیا ارے ماجرا کیا ہے، کیوں بنایا گیا تھا؟ حسین نے کچھ نہ کہا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے دونوں بہن اور بھائی کافی دیر تک روتے رہے، بہن تڑپتی رہی، حسین خاموش رہے۔ اب جو سکوت کا تالا ٹوٹا تو مولا نے ایک ہی جملہ کہا، اے بہن ابھی یہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں، اب یہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ فرزند رسول سے، علی کے لال سے، ارے زہرا کے نور عین سے ہائے بیعت مانگی جا رہی ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ رات گزری ہے، دوسرا دن آیا ہے، اور اس کے بعد وہ دوسرا دن تمام ہوا ہے کہ شب جیسے ہی 28 رجب کی رات آئی ہے، حسین نے آواز دیا، اے میرے شیرو ارے سامان سفر تیار کرو، ارے سامان سفر تیار ہونے لگا۔ عبداللہ ابن سنان کوفی کا بیان ہے کہ میں اسی رات 28 رجب کی شام کو میں کوفے سے مدینے پہنچا تھا۔ جب میں مدینے پہنچا ہوں تو میں نے عجب عالم دیکھا، میں مدینے کئی بار گیا تھا، میں دیکھتا تھا کہ مدینے کے گلی کوچوں میں بچے کھیل رہے ہیں، ان کی مسکراہٹ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، ارے مدینے پیغمبر میں بڑی رونق تھی۔ لیکن جب میں اس دن پہنچا تو میرے سینے میں ایک دھچکا لگا، مجھے عجیب سا محسوس ہوا، میں نے دیکھا کہ آج شہر میں بہت سناٹا ہے، آج گلیوں میں بچے نہیں کھیل رہے ہیں، آج جس جانور پر نظر پڑ رہی ہے وہ اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں، حد تو یہ ہے کہ پرندے بھی اپنا سر اپنے پروں میں چھپائے ہوئے ہیں، ہوائیں ٹھہری ہوئی ہے۔ میں نے تڑپ کے کسی سے پوچھا، ہائے آج وہ رونق مدینہ کہاں چلی گئی، آج مدینے میں اتنا سکون کیوں ہے؟ کسی نے کہا کہ ارے تجھے نہیں معلوم، آج جانے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، آج کی بات ارے مدینہ اجڑ جائے گا، آج کے بعد ارے قبر پیغمبر پر چراغ جلانے والا کوئی نہ ہوگا، آج کے بعد ارے قبر زہرا اجڑ جائے گی، آج کے بعد ارے قبر حسن ویران ہو جائے گی۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا فرزند رسول ارے مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ سنا عبداللہ بن سنان کوفی گھبرایا اور نماز مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد دوڑتا ہوا محلے بنی ہاشم میں پہنچا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں پہنچا تو میں نے عجب منظر دیکھا کہ قناتیں لگی ہوئی ہیں اور چاروں طرف جوانان بنی ہاشم ارے پہنا تلواریں لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ مدینے کی گلیوں میں یہ آواز لگا رہے ہیں، اے اہل یثرب آج کی رات ارے کوئی بھی اپنے گھر کی چھت پر نہ جائے، اس لیے کہ آج بیویوں کے سوار ہونے کی رات ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ دیکھا میں ایک کونے میں کھڑا ہو گیا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح ہے کہ ارے نواز رسول اپنا سفر کس طریقے سے شروع کر رہا ہے۔ میں کھڑا تھا کہ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ایک کرسی کے اوپر ارے حسین ابن علی جربہ افروز ہیں اور چاروں طرف پہرے ہیں اور جوانان بنی ہاشم ہیں کہ جو چاروں طرف سے تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ اچانک کچھ اونٹ لائے گئے اور ایک ایک اونٹ آتے رہے، سامان سفر لادا جانے لگا اور اس کے بعد پھر دیکھا کہ کچھ عماریاں ہیں جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ایک ایک اونٹ لایا جا رہا ہے اور دروازے پر بٹھایا جاتا ہے اور جب اونٹ بیٹھ جاتا ہے تو ایک جوان آگے بڑھتا ہے اور گھر کے پردے کو ہٹایا، عماری کے پردے کو ہٹایا اور ایک بی بی مخدر عصمت و طہارت کے گھر سے نکلی ہے اور ہماری
الماری میں قدم رکھا، جیسے ہی بیٹھنا چاہا ایک بچے نے بڑھ کے پردے کو ہٹایا، ارے بازوؤں کو پکڑا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا ارے تجھے نہیں معلوم، یہ بیوے حسن ہے، یہ حسن کا لال قاسم ہے، یہ ان کی ماں سوار ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک دوسری ہماری لائی گئی اور ایک کڑیل جوان آگے بڑھا، اس نے بازوؤں کو تھاما، بی بی سوار ہو گئی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ آواز دیا ارے یہ حسین کی زوجہ علی اکبر کی ماں ام لیلا ہے۔ ہائے یہ اکبر ہے جو سوار کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایک بی بی آتی رہی اور کوئی نہ کوئی آگے بڑھتا رہا کہ اچانک میں دیکھ رہا کہ ایک مرتبہ ارے بڑی زور سے دل گھبرایا جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ جیسے ہی گھر کا پردہ ہٹا اور ہماری کا پردہ ہٹایا گیا، ایک بی بی جو سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی تھی، جیسے ہی گھر کے باہر ارے قدم نکالا ہے، حسین کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف سے عباس آگے بڑھے، ایک طرف سے اکبر، ارے ایک طرف سے قاسم آگے بڑھے۔ حسین نے بازوؤں کو تھاما، اکبر نے گھٹنے ٹیک دیے، ارے اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا، قاسم نے جوتیوں کو سنبھالا، ارے بی بی نے قدم رکھا، ارے اپنے بھائی کے بازو کو پکڑا۔ اے بھیا عباس، ارے آج کے منظر کو یاد رکھنا، جس طریقے سے لے جا رہے ہو ارے کل ویسے ہی لانا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کربلا کے بعد عباس کا سر نوکے نیزہ پر نہ رکا۔ اے شہزادی حق وفا ادا نہ ہوا، ارے آپ کے پردے کو بچا نہ سکا۔ اے بی بی، ارے موت نے مجبور کر دیا۔ يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ ماننے والے ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار ہمیں بصیرت عطا فرما، ہمارے بصیرت میں ترقی مرحمت فرما، ہمیں علم و عمل کی توفیق مرحمت فرما۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو بصیرت عطا فرما، ہمیں مولا کا حقیقی عزادار بنا دے، ہماری فرش عزا کو آباد رکھ، پیغام کربلا دنیا تک پہنچتا رہے، پرچم عباس کو سربلندی عطا فرما، جس طریقے سے سربلند ہے سربلند رکھ۔ پروردگار جو جوان جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل مرحمت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔